ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے دن تھے۔ مکہ کی تپتی دھوپ، ہوا میں اڑتی دھول گلیوں کو بھر رہی تھی۔ بھوک سے نڈال قدموں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے کہ دور ابو جہل کا کھجوروں کا باغ نظر آیا۔ ابو جہل ایک یہودی آدمی کے ساتھ مل کر کھجوروں کو ایک بوری میں بھرتا تھا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھوکے تھے، اس لیے 2 کھجوروں کی امید لے کر دھیرے دھیرے چلتے گئے۔ جب باغ کے نزدیک پہنچے تو جب ایک یہودی نے نام پوچھا تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم چاچا جان بہت نرمی سے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ مجھے 2 کھجوریں دے سکتے ہیں؟ ابو جہل نے بھیڑا بھیڑی نظروں سے دیکھا اور کہا، میں تجھے کھجور دے سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ وہ جو یہودی کھڑا ہے وہ یہ بوری اس کے سر پر رکھنا ہے اور گھر تک پہنچا دے اور تجھے 2 کھجور ملے گی۔ بنا دیر کیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے پاس گئے۔ یہودی حیرانی سے بولا، اے محمد تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی بوری اپنے سر پر رکھ کر لے جانا چاہتا ہوں۔ یہودی نے بولا، کیا اتنی چھوٹی عمر میں کیا یہ بوری اٹھا سکو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں یقیناً اٹھا سکوں گا۔ پھر دھول سے بھرے ہوئے بدن، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ بوری سر پر رکھ کر چلنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اور تھکے ہوئے چہرے کو لے کر لے گئے اور چہرے پر ایک عجیب سی خوشبو اور روشنی آنے لگی۔ ابو جہل وہ شخص ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ابو جہل کے گھر کے سامنے وہ بوری رکھ دی گئی۔ یہودی نے وہ بوری اندر رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا جان اب مجھے 2 کھجور دیجیے۔ ابو جہل نے 2 کھجور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے کہا، کیا آپ ایک اور کھجور دیں گے؟ یہ معصوم سی آواز لے کر ابو جہل کے آگ کو اور بھڑکا دے گئی۔ غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے پر مار دیا اور اسے لمحے جیسے سورج ٹوٹ گیا ہے، ہوائیں رک گئی ہے، پہاڑوں پڑ گئے ہیں۔ اس کے بعد ابو جہل نے ہنستے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ گھر کو جا کر ابو جہل نے کھجوروں کی بوری کھولی گئی اور چونکانے کا نظر سامنے آ گیا۔ ساری کھجوریں چھوٹے چھوٹے پتھروں میں بدل چکے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ یہودی استھبت رہ گیا، آنکھیں پھیل گئی، زبان خاموش ہو گیا۔ وہ بھاگا اپنے سردار کو یہ خبر دینے چلا۔